اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الخرشی الحاشمی الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء فاما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء فاما الاستغفار فیمحى ذنوبکم فقال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم نے ہم سب کو پھر ایک بار ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ماہ رمضان اپنے برکتوں کے ساتھ، اپنی فضیلتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ آ گیا ہے۔ تو ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ہر لمحے، ہر ساعت اور ہر ایام بہترین ایام ہیں۔ تمام ہفتوں میں خداوند عالم نے جمعے کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ایک الگ مقام ہے، اور اسی طریقے سے تمام راتوں میں شب قدر کا مقام اور مرتبہ کچھ الگ ہے، جس کے متعلق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور اس کی اہمیت کچھ الگ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے متعلق یوں فرمایا کہ اس کو جو ہے شہر اللہ سے منسوب کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو بھی انسان اس مہینے میں وارد ہوتا ہے تو گویا وہ کیا ہے، خداوند عالم کا مہمان قرار پائے گا۔ تو اس کی ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت دوسرے مہینوں سے الگ ہے۔ ہمارے اس تقریر کا آج کے عنوان ہے معاشرے میں اور سماج میں روزے کے اثرات کیا ہیں۔ اس عنوان سے ہماری گفتگو رہے گی۔ مقدمتاً سب سے پہلے میں رمضان کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ رمضان کی معنی کیا ہیں، رمضان کسے کہتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہم رمضان کی فضیلت کو درک کر سکتے ہیں، رمضان کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، یعنی رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے، اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے، وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی ماہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ جس حدیث کو میں نے مولا کائنات کی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوں، اس میں بھی مقام رمضان کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم فی شہر رمضان، تم پر رمضان میں سب سے زیادہ جو کام انجام دینا ہے بکثرت الاستغفار والدعاء، یعنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور کثرت سے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ کیوں کثرت سے استغفار کریں، کیوں کثرت سے دعا کریں؟ تو پھر آگے بڑھ کر حدیث کہتی ہے فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَيُدْفَعُ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ، دعا کے ذریعے سے انسان کی بلا ٹلتی ہے، بلا دور ہوتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ دعا کریں۔ استغفار کیوں کریں؟
فَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحَى ذُنُوبَكُمْ، یعنی استغفار کے ذریعے سے انسان کے گناہ محو کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ماہ مبارک رمضان کے متعلق اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں میری امت کے لیے 5 چیزوں کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے کہ جو دوسرے امتوں کو یہ فضیلتیں جو ہے، یہ چیزیں جو ہے نہیں ملی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں کہ جو آپ کے امت کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے اور دوسرے امتوں کو عطا نہیں ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو خدا ان کی رحمت ان کی طرف، یعنی اپنی امت کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے، رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ پھر جس کے لیے خدا کی رحمت ہو پھر اس کے لیے عذاب کا تصور کیسے ہے؟ یعنی خدا کی رحمت پہلے ماہ مبارک کے رمضان کی رات سے انسان کے لیے، یعنی محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے خداوند عالم نے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اب انسان کی جتنی استطاعت ہے اس رحمت کے ذریعے سے انسان کیا ہے، اس رحمت خداوند عالم کو ماہ مبارک میں حاصل کرے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں رسالت مآب نے کہا کہ ہوا شہر رمضان، وہ مہینہ ہے اولہ الرحمہ، پہلا یعنی پہلے 10 دن رحمت کی ہوتے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، یعنی وسط ماہ مبارک رمضان کا کیا ہے، مغفرت ہے، وَآخِرَهُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ، یعنی قیامت سے، یعنی جہنم سے کیا ہے، نجات ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے۔ یہ 3 حصے رحمت اس کے ماہ مبارک رمضان کے پہلے مہینے میں، پر پہلے ایام میں جب انسان وارد ہوتا ہے تو کیا ہے، گویا وہ کیا ہے، رحمت خدا کے ایام ہیں 10 دن، پھر 10 دن آپ کیا ہے، مغفرت کے ہیں۔ جب آپ رحمت خداوند عالم آپ کو حاصل ہو گئی اور مغفرت پروردگار اور بخشش حاصل ہو گئی تو کیا ہوگا، جنت سے کیا ہے، انسان آزاد ہو جائے گا، جہنم سے نجات اسے مل جائے گی، جہنم سے اسے نجات مل جائے گی۔ تو یہ حدیث کی طرف رسالت مآب نے کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ دوسری مقام پر پھر اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے کہ جو پہلی چیز رحمت، یعنی پہلی رات خداوند عالم اپنی رحمت امت کی طرف کیا کرتا ہے، ڈالتا ہے، فرماتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ دوسری کیا ہے، دوسری چیز یہ کہ شام کے وقت جو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، وہ بو کہ جو روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے اس کے دہن سے جو بو نکلتی ہے، منہ سے جو بو نکلتی ہے، وہ خداوند عالم کو مشک و عنبر سے زیادہ کیا ہے، عزیز ہے یہ بو، یعنی روزے دار کی جو بو نکل رہی ہے شام کے وقت روزے کی حالت میں بھوک کر پیاس کی وجہ سے، خداوند عالم کو یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو، اس سے بھی بہتر ہے خداوند عالم کے نزدیک۔ یہ دوسری صفت ہے کہ جو دوسرا چیز ہے کہ جو خداوند عالم نے رسول کی امت کے لیے عطا کیا ہے۔ تیسرا کیا، تیسرا یہ کہ فرشتے جو ہے ہر رات اور دن کیا ہے اس کے لیے، یعنی امت کے لیے کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کہ جو رسالت مآب کی امت کے لیے خداوند عالم نے ماہ مبارک کے رمضان میں تیسری چیز کو عطا کیا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ خداوند عالم جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو اب مزین ہو جا، میرا بندہ تمام زحمتوں کو دنیا کے برداشت کرتے ہوئے اب میرے پاس آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو جا، مزین ہو جا، آمادہ ہو جا۔ اب جنت آمادہ ہوتی ہے تو پھر روزے دار کا مقام ماہ مبارک کے رمضان میں جو بھی اس رمضان کی فضیلت کو درک کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جنت ہوگا۔ یہ چوتھا مقام ہے، چوتھی چیز ہے کہ جو رسالت مآب نے بیان کی ہے کہ جو میرے امت کو خداوند عالم کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے اس میں، یعنی جتنے روزے دار ہیں جنہوں نے بھی ماہ مبارک کے رمضان کو درک کیا ہے اس کو کیا کرتا ہے، خداوند عالم بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے رسالت مآب نے کہا بدبخت ہے وہ شخص
کہ جس نے کیا ہے ماہ مبارک کے رمضان میں کیا ہے بخشا نہ گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں خداوند عالم شیطان کو کیا کیا ہے؟ جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس مہینے سے جتنا ہو سکے ہم کیا ہے استفادہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک کے رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ 10 دن رحمت پروردگار انسان کی طرف، خداوند عالم اپنی رحمت انسان کی طرف ڈال رہا ہے۔ اپنے جو روزہ رکھ رہے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کو درک کر رہے ہیں، اس کی طرف نظر رحمت ڈال کر کہہ رہا ہے کہ اب میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تیری استطاعت جتنی ہے اس رحمت سے کیا ہے استفادہ حاصل کرے۔ ماہ مبارک کے رمضان بہترین مہینہ ہے استفادہ کرنے کے لیے، انسان کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ 5 چیزیں تھیں کہ جو خداوند عالم نے کیا کیا ہے امت محمدی کے لیے کیا کیا ہے، خداوند عالم نے عطا کیا ہے ماہ مبارک کے رمضان میں، کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے، دوسرے امتوں کے لیے 5 چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو اب یہ دوسرے مقام پر آئیے، دوسرے مقام پر جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں روزے کے اثرات کیا ہیں، اس کی طرف ایک چند لمحے روشنی ڈالنا ہے، پھر آپ کی زحمت تمام۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، جو ہم کو پتا چل گیا کہ روزہ ایک عبادت ہے خداوند عالم کی طرف سے۔ ماہ مبارک کے رمضان میں کیا کیا ہے خداوند عالم نے؟ فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ کہہ کر خداوند عالم نے امت محمدی کے لیے بھی کیا کیا ہے؟ روزے کو فرض قرار دیا۔ اب یہ روزے کو جب فرض قرار دیا گیا ہے، جہاں روزے کے معنوی اور مادی اثرات پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کے اندر سماجی اور معاشرتی اثرات بھی ہیں۔ یعنی سماج میں روزے کے بھی اثرات ہیں، معاشرے میں روزے کے بھی اثرات ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا پہلے ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کی تعریف کیا ہے۔ تو معاشرہ، انسان معاشرے کی ایک اکائی ہے، انسان جو ہے ایک معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ بہت سے انسان جب ملتے ہیں تو ایک کنبہ وجود میں آتا ہے، بہت سے انسان جب ملتے ہیں تو ایک کنبہ وجود میں آتا ہے، بہت سے کنبے ملتے ہیں تو ایک قبیلہ بنتا ہے، اور متعدد قبیلے جب ملتے ہیں تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اب جب معاشرہ تشکیل پایا تو معاشرے کے اندر، جس میں امیر بھی لوگ رہتے ہیں، فقیر بھی لوگ رہتے ہیں، کمزور بھی لوگ رہتے ہیں، طاقتور بھی لوگ رہتے ہیں، زبردست بھی لوگ رہتے ہیں، زیردست بھی لوگ رہتے ہیں، حاکم لوگ بھی رہتے ہیں، محکوم لوگ بھی رہتے ہیں، صحیح لوگ بھی رہتے ہیں، وہ سقیم لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں ایک معاشرے میں، کہ جو کیا ہے باہم مل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اسباب معاشرے میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کے سماج میں بھی نمایاں فرق اور تفاوت پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے معاشرے میں عدم توازن کیا ہے جنم لیتا ہے۔ بہت سے لوگ سونے کے چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، انہیں اپنے مال و اسباب کی بھی قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی، مگر ایسے لوگ سے عددی اعتبار سے کئی زیادہ تعداد ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جو 2 وقت کی روٹی کے کیا ہیں محتاج ہوتے ہیں، 2 وقت کے روٹی کو ترستے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں کیا کیا ہے اسلام نے؟ کیا کیا ہے اسلام نے؟ ایسے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اسلام کی عطا کردہ نظام عبادی میں، جہاں ہر مسلمان کے لیے انفرادی طور پر عبادت و بندگی کے ذرائع جو تقرب الہی تک پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ہر معاشرے میں اسلام نے انفرادی طور پر حکم دیا آپ کو کہ انفرادی طور پر کیا کریں؟ خداوند عالم کی عبادت کریں، خداوند عالم کی بندگی کریں۔ کیوں؟ تاکہ خداوند عالم تک پہنچے۔ تو جہاں انفرادی طور پر حکم دیا ہے عبادت اور بندگی کا، وہاں پر اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں بندگی اور عبادت کے عملی اظہار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہاں پر ضرورت پڑتی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اسلام نے زور دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے افراد معاشرہ تشکیل کیا ہے پاتا ہے، جس میں ہر مسلمان خودی اور خودداری کے مستحسن احساس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
تو یہ معاشرے کی حالات ہے. تو اب معاشرے میں اثرات روزے کی کیسے ہوتے ہیں؟ تو معاشرے میں جو روزے کے اثرات ہوتے ہیں، جو روزے کے اثرات معاشرے میں رمضان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی اثرات روزے کے کیا آتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے اہل ثروت کے دلوں میں اکثر فاقے سے رہنے والے دوسرے انسان کو لیے ہمدردی اور غم کا احساس ہوتا ہے، جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں یہ لوگ کیا ہے؟ فاقے کا احساس کر رہے ہیں. چونکہ فاقے کا احساس کر رہے ہیں تو انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا ہے، جن کے پاس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. احساس پیدا ہوتا ہے ان کے لیے. تو اب ایسے موقع میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے موقع میں ان کی مدد کرتے ہیں. اپنے عملی طور پر اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جو تجربہ ان کو حاصل ہوا ہے، عملی طور پر اس پہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ صدقے کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے ان تک پہنچتے ہیں، کمزور اور فقیر لوگوں تک پہنچتے ہیں. ایک دوسرا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس کا تجربہ ہے ان کے اندر کہ جو غریبوں اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اور یہ بھوک اور پیاس کہ جو ماہ مبارک کے رمضان میں کہ جو ان کے اندر بھوک اور پیاس ہے، اس کے ذریعے سے ضرورت مند اور غریب مندوں کی ضرورت کو کیا کرتا ہے انسان؟ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے روزے کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں سحری اور افطار کے اوقات کار کے مطابق انجام دہی وقت کیا ہے؟ پابند ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو سحر کے وقت مشقت وقت پر اسے اٹھنا ہے اور افطار اس کو مشخص وقت میں کرنا ہے. تو اس کو کیا ہے؟ عادت پڑ جاتی ہے، اس کا پابند بن جاتا ہے، اس چیز کا یعنی وقت کا وہ پابند بن جاتا ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہی قوم ترقی اور عروج کے منزل پر پہنچی ہے کہ جو کیا ہے؟ وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں. جو وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہی قومیں کیا ہے؟ ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں آج. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزہ امت مسلمہ میں ایک عالمی برادری کا احساس کو پختہ کرتا ہے. یعنی ایک عالمی برادری ہے، یعنی روزہ کسی خاص منطقے، کسی خاص ملک کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عالمی برادری کو کیا کرتا ہے؟ روزے کے ذریعے سے انسان اس کا یعنی امت مسلمہ میں ایک عالمی برادری کا احساس کو پختہ کرتا ہے روزہ. تیسرا. چوتھا. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں یہ ہے کہ روزہ معاشرے میں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے اسے. جو دوسروں کی تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا احساس دلاتا ہے روزہ انسان کو. یہ پانچواں ہوا. چھٹا کیا ہے؟ چھٹا یعنی جس طریقے سے حج ایک عمومی عمل ہے کہ جس میں ہر طریقے کے لوگ، ہر ملک کے لوگ کیا ہے؟ حج جا کر انجام دیتے ہیں. اسی طریقے سے روزہ بھی ایک کیا ہے؟ انفرادی فعل نہیں ہے، انفرادی عبادت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی عبادت ہے کہ جو امیر فقیر اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. امیر و فقیر اس میں کیا ہے؟ شامل. امیر کو بھی روزہ رکھنا ہے، فقیر کو بھی معاشرے میں اگر زندگی کر رہا ہے تو امیر کو بھی روزہ رکھنا ہے، فقیر کو بھی روزہ رکھنا ہے. کسی ایک فرقے سے یا کسی ایک طبقے سے یہ روزہ کیا ہے؟ مخصوص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے کو اس لیے ہر ایک کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کیا کرے؟ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے فقیر لوگ، امیر لوگ کیا ہے؟ محتاج لوگوں تک پہنچ سکے، فقیر لوگوں تک پہنچ سکے. تو اسی لیے امام ہادی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا حدیث میں، کہا کہ روزوں کا فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے روزے کو اس لیے رکھا تاکہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں، جہاں حدیث میں ملتا ہے. وہیں پر امام ہادی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پر روزہ یعنی انسان جو امیر اور فقیر کے درمیان، یعنی امیروں کو احساس ہو
بھوک اور پیاس کا، اور اس احساس کے ذریعے سے وہ محتاج مندوں تک اپنی چیز کو، یعنی اس فطرے کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے ان تک کیا ہے پہنچے۔ تو اسی لیے ماہ مبارک کے رمضان میں صدقے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ 1 روپہ، 1 درہم یا 100 روپے اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا فرق ماہ مبارک کے رمضان میں 100 روپے دینے کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کا کئی زیادہ ثواب ہے جو عام دنوں میں آپ دے رہے ہیں۔ ماہ مبارک کے رمضان میں اس کا ثواب کئی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہے انسان کا سونا عبادت ہے۔ نومکم فیہ عبادہ انفسکم فیہ تسبیح، یعنی سانس لینا بھی کیا ہے تسبیح ہے، سونا کیا ہے عبادت ہے۔ وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ، یعنی اعمال، جتنے عمل آپ عام دنوں میں کرتے ہیں شاید آپ کی ضمانت نہ ہو قبول ہونے کی، یعنی ماہ مبارک کے رمضان میں اگر کوئی آپ عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ عام دنوں میں ہو سکتا ہے شک ہو کہ میں نے نماز پڑھا ہے، آیا میں نے جو نماز پڑھا ہے یہ نماز میری قبول ہے یا قبول نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رسالت مآب نے یہ کہا کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ جو عمل تم انجام دیں گے وہ کیا ہے قبول ہے۔ انفسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس میں کیا ہے تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ وہ نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا اس میں کیا ہے عبادت ہے۔ وہ اعمالکم فیہ مقبولہ، کس طریقے سے ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلت کو خداوند عالم بیان کر رہا ہے، انسان کو تشویق دے کر، احساس دلا کر کیا کر رہا ہے، ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں رسالت مآب کہ دیکھیں یہ فضیلتیں ہیں اس کی۔ یہی نہیں بلکہ دعاؤکم فیہ مستجابہ، عام دنوں میں اگر آپ دعا کریں تو شاید ہماری دعا منزل استجابت تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ماہ مبارک میں جو انسان دعا کرتا ہے تو وہ منزل استجابت تک پہنچتی ہے، جس کی دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے، رسالت مآب نے کہا ہے۔ یعنی عام دنوں سے آج، یعنی جہاں دعا کا تذکرہ کیا رسالت مآب نے اس شعبانیہ یعنی خطبہ شعبانیہ میں، وہیں پر جو دعا رسالت مآب نے کی وہ 2 طریقے کی کہا کہ پروردگارہ میں صدق دل کے ساتھ یہ احساس کرتا، یہ دعا کرتا ہوں۔ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ماہ مبارک کے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، یعنی دعا جو کر رہے ہیں اس خطبہ شعبانیہ میں، اس میں 2 طریقے کی دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزہ ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف عطا فرما۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ ربیع القرآن شہر الرمضان ہے، یعنی ماہ مبارک کے قرآن کا بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک کے رمضان ہے۔ تو اس لیے 2 طریقے کی شعبان کے خطبے میں رسالت مآب نے دعا کی ہے، جہاں پر یہ کہا کہ دعاؤکم فیہ مستجابہ، جہاں تمہاری دعا کیا ہے قبول ہوتی ہے، وہاں پر ان 2 چیزوں کو، یعنی جو 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ روزہ ہے اور قرآن ہے۔ اور خداوند عالم نے بھی جہاں ماہ مبارک کے رمضان کا تذکرہ کیا، جہاں ماہ مبارک کے رمضان کا تعارف کرا رہا ہے، وہاں پر شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا قرآن کے ذریعے سے کرا رہا ہے، یا دوسرے مقام پر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا روزے کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرا رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہے۔ تو اب قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آیت خود آگے بڑھ کر کہہ رہی ہے کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم، کئی فلسفے اس کے ہیں روزے کے جو قرآن بیان کر رہا ہے، تاکہ تم کیا ہو متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ تو مولا کائنات کی ایک بہترین حدیث ہے کہ جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیے عام دنوں میں روزہ رکھنا، سردی کے روزے اور گرمی کے روزوں میں فرق پایا جاتا ہے، روایتوں میں ہے،
یعنی خداوند عالم کو گرمی کے روزے اور سردی کی نماز پسند ہے. تو چونکہ ہندوستان اور دوسرے مقامات میں آج کل گرمی چل رہی ہے تو گرمی کے ایام میں روزوں کا مقام کچھ اور ہے, اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے, روایتوں میں ملتا ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کے 3 چیزیں پسند ہیں. گرمی کے ایام میں ماہ مبارک رمضان ہندوستان میں آیا ہے تو مولا کائنات یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا کے مولا کائنات تمہاری دنیا, یعنی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دنیا کے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. حببا الیہ من دنیاکم ثلاثہ, مجھے تمہارے دنیا کے 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے کیا کہا؟ اکرام الضیوف, اکرام السیف. پہلے کہا کہ اکرام یعنی احترام کرنا, کس کا؟ سیف کا, یعنی جو مہمان آپ کے گھر آئے ہیں ان کا احترام کرنا. یہ میرے لیے کیا ہے؟ پسند ہے. دنیا کے چیزوں میں 3 چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اکرام الضیف, یعنی زوات سے ضیف, یعنی ضیف کا احترام کرنا مجھے کیا ہے؟ پسند ہے. یعنی مہمان جو بھی آتا ہے, مہمان اپنا رزق لے کر گھر آتا ہے تو مہمان کے آنے سے انسان کو خوش ہونا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے. حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ مہمان کا آنا کمال نہیں ہے, بلانا کمال نہیں ہے, بلکہ مہمان کو راضی کر کر گھر سے لوٹانا کمال ہے. تو مہمان کا, ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں وہ ضیافت اللہ ہے, یعنی خداوند عالم کے مہمان بن کر آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہر اللہ میں ہم وارد ہوئے. ماہ مبارک رمضان کا شہر اللہ, یعنی جس اس مہینے کا نام, اس مہینے کو جو خداوند عالم نے اپنے ذات سے منسوب کیا, شہر اللہ کہا اس مہینے کو. روایتوں میں شہر اللہ سے منسوب کیا گیا اس مہینے کو. تو ابھی اکرام الضیف, یہ اکرام الضیف کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وصوم السیف, یعنی گرمی کے روزے تمہارے دنیا سے مجھے پسند ہیں. وصوم السیف, یعنی جو دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. سب سے پہلے مہمان کا اکرام کرنا, احترام کرنا. دوسرا گرمی کے روزے. تیسرا کیا ہے؟ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ, وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ, یعنی تلوار کے ذریعے سے راہ خدا میں جنگ کرنا مجھے کیا ہے؟ پسند ہے. یعنی سب سے پہلے کہا اکرام الضیف, یعنی زوات سے ضیف. بات کہا وصوم السیف, سوات سے سیف کہتے ہیں, ضیف کہتے ہیں مہمان کو, سیف کہتے ہیں گرمی کو, یعنی گرمی کے روزے پسند ہیں. اور کس کے؟ اور مہمان کا اکرام مجھے پسند ہے. پھر اس کے بعد سیف, سین سے سیف کسے کہتے ہیں؟ تلوار, یعنی راہ خدا میں تلوار کو چلانا مجھے کیا ہے؟ پسند ہے. یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. چونکہ ماہ مبارک رمضان ہندوستان میں دوسرے ممالک میں کیا ہے؟ گرمی میں آ گیا ہے. تو جس طریقے سے مولا کائنات کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہے؟ گرمی کے روزے پسند ہیں اور سردی کی عبادت خداوند عالم کو بھی پسند ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس ماہ میں گرمی گرچہ ہے لیکن اس کا ثواب جو سردی کے روزے ہیں اس سے الگ ہے. تو اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو گرمی میں آ گیا ہے تو یہ نہ سوچیں جو کہ گرمی ہے ہم کسی بہانے سے اس کو ختم کر دیں گے, روزے کی قضا کر دیں گے, نہیں, بلکہ جو ماہ مبارک کے رمضان کے فیوزات ہیں اس فیوزات سے آپ استفادہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ مبارک کے رمضان آئے اور اس رمضان کے فیوزات سے وہ کیا ہے؟ بہرہ مند نہ ہو اور اس ماہ سے میں بخشش نہ پائیں. آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد کا, ہمیں صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کے رمضان کے فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.